السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محترم، آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کہاں اور کب ہوئی آپ نے سماعت کیا، اور آپ کی شان اور آپ کا مقام و مرتبہ آپ نے احادیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روشنی میں سماعت کیا۔ اب آتے ہیں اس جانب کہ آپ کب ایمان لائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ 9 سال کی عمر میں ایمان لائے۔ جب آپ ایمان لائے تو 9 سال کی عمر تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آغوش رحمت میں آنکھ کھولی، اور آپ ہی کے سایہ عاطفت میں پروان چڑھے، اور کم عمر والوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے۔ آپ کے ایمان کے تعلق سے امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں 3 جلد میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے وقت میں تشریف لائے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا دونوں نماز پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت خدیجہ بھی نماز پڑھ رہی ہیں۔ تو چونکہ اس طرح کبھی کسی کو کرتے آپ نے دیکھا نہیں تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، حضور یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کا دین ہے، اور تم کو بھی اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہوں، یعنی جو میں کر رہا ہوں اسی طرف تمہیں بھی بلاتا ہوں۔ جو تنہا معبود ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یہ بات میں نے تو پہلے کبھی نہیں سنی، یعنی اے میرے آقا آپ جو فرما رہے ہیں یہ تو میں نے کبھی نہیں سنی۔ پھر عرض کیا کہ جب تک اپنے والد سے ذکر نہ کر لوں، یعنی اس کا ذکر جب تک اپنے والد سے نہیں کروں گا کچھ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی اگر تم ایمان نہیں لاتے ہو تو اس کو پوشیدہ رکھو، یعنی اگر تم ارادہ نہیں کر رہے ہو ایمان لانے کا، تم اس دین کو ماننے کا، تو اس کو پوشیدہ رکھو، اس کو ظاہر مت کرو، چونکہ یہ واقعہ اعلان نبوت سے قبل رونما ہوا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس رات خاموش رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں اسلام ڈال دیا۔ جب صبح ہوئی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، حضور آپ نے مجھے کل کیا دعوت دی تھی؟ آپ نے کل کس چیز کی دعوت دی؟ وہ اللہ کا دین کیا ہے جو آپ نے بتایا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ تنہا ہے، اور لات و عزا کا انکار کر دو جس کی پرستش کفار مکہ کرتے تھے، کہ اس کا انکار کر دو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا اور ایمان لے آئے، اور وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ابو طالب سے پوشیدہ ہو کر آیا کرتے، یعنی چھپ کر آیا کرتے، اور اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق۔ تو یہ آپ کی ایمان لانے کا واقعہ ہے،
جسے امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں تحریر فرمایا. آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ سماعت کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح ایمان لائے. اب آئیے اب آپ کی بہادری کو سماعت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اندر کس قدر بہادری عطا فرمائی تھی، کس قدر بہادری تھی، کس قدر آپ بہادر تھے، اس پر نظر ڈالتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت و بہادری کا شہرہ پوری دنیا میں، عرب و عجم میں آپ کی قوت و بازو کی سکے بیٹھے ہوئے. آپ کے روب و دبدبہ سے آج بھی بڑے بڑے پہلوانوں کے دل کانپ جاتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہادری جنگ بدر میں دیکھتے ہیں. جنگ بدر ہے اور اس میں جو کفار و مشرکین کی جماعت تھی ان میں ایک سے ایک بہادر تھے، ایک سے ایک جنگجو، ایک سے ایک لڑنے والے. انہی میں سے ایک نام ولید کا تھا جو بہت ہی بڑا بہادر، جسے اپنی بہادری پر، شجاعت پر بڑا ناز تھا، گھمنڈ تھا، تکبر تھا. جب اس کا تقابل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جب وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آیا تو بالکل مست ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا اور ڈینگے مارتے ہوئے آیا اور آپ پر حملہ کیا. مگر شیر خدا نے تھوڑی ہی دیر میں اسے مار گرایا اور اس کے گھمنڈ کو خاک میں ملا دیا. یعنی ولید جس سے اپنی بہادری اور شجاعت پر بڑا ناز تھا، بڑا فخر تھا، تکبر و گھمنڈ تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر بہادر تھے کہ آپ نے منٹوں میں اس کی خاک کو، اس کی گھمنڈ کو خاک میں ملا دیا. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہادری کو جنگ احد میں دیکھتے ہیں. جنگ احد کا موقع ہے، کفار و مشرکین گروہ در گروہ، جماعت در جماعت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے آنے لگے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنے تنہا ان سب کا مقابلہ کیا جو جماعت در جماعت، گروہ در گروہ کہ موقع ملے آقا پر حملہ کر دیا جائے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے موقع پر کفار مشرکین کی جماعتوں کا، گروہوں کا تنے تنہا مقابلہ کیا اور ان کے منہ پھیر دیے اور کئی ایک کو قتل بھی کیا. اسی طرح غزوہ خندق کے موقع پر عمرو بن عبد ود جو اتنا بڑا بہادر اور جنگجو تھا کہ جسے لوگ 1000 سوار کے برابر مانتے تھے، وہ لوہے کی زرہیں پہنے ہوئے میدان جنگ میں آیا غزوہ خندق کے موقع پر اور بلند آواز سے کہا، ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے؟ اس آواز کو سن کر حضرت علی نے مقابلہ کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سے اجازت طلب کی. حضور اجازت عطا فرما دیں. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی بیٹھ جاؤ، یہ عمرو بن عبد ود ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ پیارے آقا کے حکم پر بیٹھ گئے. پھر دوسری بات اس نے وہی آواز دی، کیا ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے، مجھ سے لڑے،
جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کی اس تانا شاہی کو دیکھا، اس گھمنڈ اور تکبر سے بھرے ہوئے الفاظوں کو سنا، تکبر اور گھمنڈ سے بھرے ہوئے ان الفاظ کو سنا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اجازت طلب کی، حضور اجازت عطا فرما دیں، میں اس سے مقابلہ کروں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اے علی بیٹھ جاؤ، یہ عمرو بن ود ہے، یہاں تک کہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے۔ پھر تیسری بار عمرو بن عبد ود نے پھر وہی آواز دی، آئے کوئی جو میرے مقابلے کے لیے آئے، مجھ سے مقابلہ کرے۔ جب اس نے پھر آواز دی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بارگاہ رسالت میں عرض کیا، حضور یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، مجھے اجازت عطا فرمائے، میں اس سے مقابلہ کروں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، یہ عمرو بن عبد ود ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، حضور عمرو ہی کیوں نہ ہو، آپ اجازت عطا فرمائے، میں لڑوں گا، میں مقابلہ کروں گا، اور میں اس کے غرور اور گھمنڈ کو خاک میں ملاؤں گا، حضور اجازت عطا فرمائے۔ یعنی اس قدر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر، ڈرتے نہیں تھے۔ یہ سب پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی صحبت کا سر، اس قدر بہادر، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابل ہوئے۔ اس نے پوچھا، تم کون ہو؟ حضرت علی نے فرمایا، میں علی ہوں۔ اس نے کہا، تیرے چچاؤں میں سے ایسے بھی ہیں جو عمر میں تجھ سے زیادہ ہیں، یعنی بھی تیرے چچا موجود ہیں جو عمر میں تجھ سے زیادہ ہیں، بڑے ہیں، اس لیے میں تیرے خون بہانے کو برا سمجھتا ہوں۔ یعنی تجھ سے زائد عمر والے موجود ہیں، میں تیرا خون بہاؤں ان کے موجود رہتے ہوئے، یہ میں اس کو برا سمجھتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا، مگر خدا کی قسم، میں تیرے خون بہانے کو قطعاً برا نہیں سمجھتا، تو برا سمجھتا ہے نا، میں نہیں سمجھتا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا، یہ سن کر وہ غصے سے ترملا اٹھا اور گھوڑے سے اتر کر تلوار سونت لی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لپکا اور ایسا زبردست وار کیا، ایسا زبردست وار کیا کہ آپ نے ڈھال پر روکا تو تلوار اسے پھاڑ کر گھس گئی، یہاں تک کہ آپ کے سر پر لگی اور زخمی کر دیا۔ اب شیر خدا نے سنبھل کر اس کے کندھے کی رگ پر ایسی تلوار ماری، ایسی تلوار ماری کہ وہ گر پڑا اور غبار اڑا اور وہ واصل جہنم ہو گیا۔ یعنی اس قدر بہادر تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ، نہیں ڈرتے تھے کسی سے مقابلہ۔ یہ جذبہ ایمانی، یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت تھی کہ جس نے آپ کے دل سے دشمنوں اور کفار مشرکین کا خوف بالکل ختم کر دیا تھا، اور آپ ایک سے ایک بہادر کے ساتھ مقابل میں آ جاتے اور لڑتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو فتح عطا فرماتا۔ تو شیر خدا کی اس بہادری و شجاعت کو دیکھ کر، جب شیر خدا کی اس بہادری و شجاعت کو لوگوں نے دیکھا میدان جنگ میں، اس کی زمین نے دیکھا، اس کی در و دیوار نے دیکھا، اس کے ذرات نے دیکھا، سب زبان حال سے پکار اٹھے، شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ بہادروں کے بادشاہ، خدا کے شیر اور قوت پروردگار ہیں، ان کے سوا کوئی جوان نہیں اور ذوالفقار کے علاوہ کوئی تلوار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ
ہم سب جملہ مومنین کو، جملہ عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری و شجاعت اور ان کے حوصلہ اور ہمت اور جذبہ ایمانی کا صدقہ عطا فرمائے۔ ہمارے اندر بھی وہ بہادری عطا فرمائے تاکہ ہم بھی بہادر بنیں اور اپنے اسلام کی دین کی خاطر، اپنے نبی کی خاطر، اپنے مولا کی خاطر جب جب ضرورت پڑے جان کی تو ہم اپنی جان کی پرواہ نہ کریں، بلکہ ہم اپنے دین اسلام اور ذات پروردگار دو عالم، ذات پروردگار اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و حرمت کی خاطر اپنی جان قربان کر دیں، اپنے مال و دولت کو قربان کر دیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ بولنے میں کسی بھی طرح کی غلطیاں، خامیاں، لغزشیں، کوتاہیاں ہو گئی، اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔